الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ ومولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بعد حمد و صلاة جمعۃ المبارک کا عظمتوں رفتوں والا دن جاری ساری ہے۔ ہم سب اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ رحمت بن کر آئے تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رسول اللہ رحمت بن کر آئے۔ رسول اللہ کی زندگی کا جو بھی پہلو دیکھے، لمحہ لمحہ رسول اللہ کی زندگی کا باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو بھی پہلو دیکھ لے وہ تمہیں بے مثال نظر آئے گا۔ اگر رسول اللہ کا یہی دیکھ لے پہلو کہ صلہ رحمی کرنا، کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، دوستوں سے اچھا برتاؤ کرنا، اس ایک موضوع کو لے لیں، اسی پہ آج گفتگو کر لیتے ہیں کہ میرے رسول رشتوں کی لاج کس طرح رکھتے تھے، رشتہ داریاں کس طرح نبھاتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں کو چھوڑتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو جوڑنے والے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف فرما ہے، ایک سواری پہ، سواری چلتی آ رہی ہے، ایک شخص دوڑتے آیا، آ کر اس نے رسول اللہ کی سواری کی جو لگام تھی، مہار تھی، اس کو پکڑ دیا، پکڑ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں جو کروں اللہ کریم مجھے جہنم سے نجات دے دے اور جنت عطا فرما دے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جب یہ سوال اس غلام نے کیا، عرض کیا، تو رسول اللہ بڑے خوش ہوئے،
اللہ کے محبوب بڑے راضی ہوئے، فرمایا کہ میرے غلام نے جنت کا راستہ پوچھا ہے، فرمایا میرے غلام جنت میں جانا تو اتنا مشکل ہی نہیں ہے، اب جو رسول اللہ نے حکم دیا ان باتوں پہ توجہ کرنی ہے۔ میرے کریم آقا فرمانے لگے اے میرے غلام 5 وقت کی نماز جو ہے نہ وہ پڑھا کر، نماز نہ چھوڑا کر۔ دوسرے نمبر پہ اگر تو صاحب نصاب ہے تو حج کو نہیں چھوڑنا، اگر تیرے پاس مال ہے نا تو نے زکوٰۃ دینی ہے تو اللہ کا جو فرض ہے وہ ادا کرنا ہے۔ یہ بتاتے گئے جو فرض احکامات تھے، اور ساتھ رسول اللہ نے فرمایا اے میرے غلام کبھی بھی صلہ رحمی والا عمل جو ہے نا اس کو ترک نہیں کرنا۔ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے تعلق توڑنا نہیں ہے، تعلق ختم نہیں کرنا، رشتہ توڑنا نہیں ہے، ان سے جوڑنا۔ فرمایا یہ عمل کرتے رہنا، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں تو جنت میں جائے گا، تو جنت میں جائے گا، تو جنتی ہے۔ حضرات گرامی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ میں ان سے نیکی کرتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں، آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے وَبِذِي الْقُرْبَى اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، نیکی کرو، ان سے پیار کرو، میں اس پہ عمل کر کے ان سے نیکی کرتا ہوں، اس کے بدلے میں وہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ رشتہ جوڑنے کا معاملہ کرتا ہوں، جوڑ والا معاملہ پیدا کرتا ہوں، لیکن وہ رشتہ توڑتے ہیں۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ان سے نیکی کرتا ہوں، وہ ظلم کرتے ہیں، میں رشتہ جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں، کیا میں ان سے بدلے میں عدلے کا بدلہ کر سکتا ہوں؟ میں ان سے یہ معاملات اس کے بدلے میں جب میری وہ مخالفت کرتے ہیں، میری نیکی کے بدلے میں مجھے صلے میں مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، میں رشتہ جوڑتا ہوں، وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا میں ان کے ساتھ ان جیسا برتاؤ کر سکتا ہوں؟ میرے رسول نے فرمایا آمنہ کے لال ہمارے آقا رحمت اللہ علیہ بول پڑے، آپ نے فرمایا میرے غلام تو ان سے نیکی کر، وہ اگر نہیں نہ کرتے تو پھر بھی نیکی کر، فرمایا جب تو عدلے کا بدلہ کرے گا پھر تم میں اور ان میں تمیز کیا رہ جائے گا، فرق کیا رہ جائے گا، فرق مٹ جائے گا۔ اے میرے غلام تو نیکی کرتا جا، وہ تیرے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں، تو رشتہ جوڑنے کی کوشش کر، وہ تم سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا یہ عمل کرتا جا، ایک وقت آئے گا وہ تیرے اس کام پہ راضی ہو کر تیرے ساتھ بھی نیکی کریں گے۔ فرمایا یہ تو ان کا معاملہ ہے نا، رب سے اجر کیا ملے گا؟ رب سے یہ اجر ملے گا، رب تم پہ راضی ہوگا، بدلے میں جنت عطا فرما دے گا۔ میرا رسول تو رشتوں کو جوڑنے والا ہے۔ حضرات گرامی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا، رشتے جوڑنے کا، صلہ رحمی کا درس دیا، جس کو آج ہم نے بلا دیا بھائی بھائی سے رشتہ توڑ رہا ہے، بہن بھائی سے دور ہے، رشتے ناطے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جو احساس رشتہ تھا، جو تعلق آج سے 30 25 20 سال پہلے تھا، تعلق رشتہ داروں سے بندوں کا، آج وہ نہیں رہا۔ کوئی شادی بھی پہلے تو میری یہ ہوش کا یہ معاملہ ہے، شادی ہوتی تھی جاتے تھے بندے 2-3 دن پہلے چلے جانا، وہاں پہ رہنا، وہاں پہ سکون آتا تھا، رشتہ داروں سے ملتے، پھر چھٹیاں جب بچوں کو ہوتی، میرا بھی یہ معاملہ تھا، چلے جانا 2 مہینے وہاں پہ رشتہ داروں کے پاس گزارنے۔ حضرات گرامی اب جتنا ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا رشتوں کے ساتھ جو خوبصورتی تھی نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم کیسے جاتے ہیں رشتہ داروں کے پاس؟ اتنے بس کوئی فوتگی ہو گئی، جنازے پہ پہنچا،
اور آ گیا، کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی رہے، ایک آدھا بندہ رہ جائے، شادیوں کا بھی یہی، ادھر گھر تو جاتے ہی کوئی نہیں ہے نا، ہوٹلوں پہ گیا، وہاں پہ جا کر وقت وہ پاس کیا، کھانا کھایا، واپس آ گیا، روحانیت ختم ہو گئی رشتوں میں، جو تقدس تھا رشتوں کا۔ آئیے میرے رسول کو کتنا اپنے رشتہ داروں سے، وہ کافر تھے، کافر بھی تھے نا، تو کتنا رسول کو اپنے رشتوں سے پیار تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر ہوا، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے، غزوہ بدر ہوا، اسلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، مسلمان فاتح بن گئے۔ اب باقی جو مشرکین بچے تھے نا، ان کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ جب قیدی بنا کے لایا گیا، اب صحابہ کے اندر مشاورت شروع ہوئی۔ ان قیدیوں میں رسول اللہ کے چاچا جان حضرت عباس بھی تھے، جو ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی لائے گئے قیدیوں میں، انہیں بھی لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ میں مشاورت شروع ہوئی کہ جو قیدی لائے گئے ہیں نا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اب مشاورت اس پہ ہونے لگی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، مار دیا۔ جب اس بحث نے طول پکڑا بڑی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے، سنی بحث کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب رشتے کا میں بتا رہا ہوں کہ رسول کو رشتوں سے کتنا تعلق تھا، اور احساس کتنا دل میں موجود تھا، اور صلہ رحمی کتنی تھی میرے کریم آقا کے اندر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بحث سنی نا، تو فاروق اعظم کی طرف آپ غصے کی حالت میں دیکھا، فرمایا اے عمر، تو میرے چاچا اب ہیں حالت کفر میں، اسلام ابھی نہیں قبول کیا حضرت عباس نے، فرمایا کہ اے عمر، تو میرے چاچا عباس کے چہرے پہ تلوار چلائے گا، انہیں قتل کرے گا، ان کی گردن پہ تو خنجر چلائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری رات میرے چاچا کی محبت نے سونے نہیں دیا۔ فرمایا جب وہ مسجد کے ستونوں سے بندھے ہوئے تھے نا رسیوں میں، وہ کراتے رہے، تکلیف میں رہے، فرمایا ان کی تکلیف نے مجھے ساری رات نہیں سونے دیا۔ اے میرے غلاموں، میں محمد ان کا فدیہ دیتا ہوں، مجھ سے لو اور میرے چاچا کو آزاد کر دو۔ اب ہے حالت کفر میں، لیکن اتنا پیار اور احساس، رشتہ داری کا احساس ہوا میرے کریم آقا کو۔ بعد کے اندر وہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ حضرات گرامی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا، رشتوں کی پاسداری کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سن لے۔ مکہ کے اندر ایک شخص رہتا تھا اور بڑا ایماندار، دیانتدار تھا، لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے، اپنے پیسے، اپنی قیمتی چیزیں اس بندے کے پاس امانت کے طور پر رکھتے، بڑا مخلص ایماندار بندہ تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہیں سفر پہ جانا تھا، اس نے اپنے قیمتی مال جو تھا نا بطور امانت اس بندے کے پاس رکھا۔ وہ جو مالیت تھی، رقم جو تھی، وہ 10,000 درہم بنتے تھے، رکھ دیے۔ اب وہ چلا گیا سفر پہ۔ وہ بندہ بڑا دیانتدار، نیک بندہ تھا جس کے پاس امانت رکھی گئی۔ اب وہی شخص امانت رکھ لی، وہ بندہ سفر پہ امانت رکھنے والا چلا گیا۔ بعد کے اندر جب وہ واپس آیا نا، ادھر اس کا انتقال ہو گیا۔ جو امین تھا، امانت دار جو تھا نا، جس کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے، اس کا انتقال ہو گیا۔ واپس آیا، اس نے پوچھا، لوگوں نے بتایا وہ تو بندہ فوت ہو گیا ہے، اللہ کا نیک بندہ تھا، دنیا سے چلا گیا۔ اس نے
اب اس کی اولاد سے سوال کیا، میں نے اس کے پاس امانت رکھی تھی، میری امانت، اس کی بیوی نے بھی کہا، بچوں نے بھی، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، وہ امانت ہمیں کوئی بتا کے نہیں گیا، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ حضرات گرامی، وہ شخص اس وقت مکہ شریف میں بڑے علماء کا، وہاں پہ فقہا موجود تھے، وہ علماء کے پاس چلا گیا، جا کر کہنے لگا کہ اس مسئلے کا حل بتاؤ کہ فلاں بندہ تھا، اس کے پاس میں نے امانت رکھی، اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، کیا حل ہے اس کا؟ فقہا نے کہا وہ بندہ بڑا نیک تھا اور جنتی تھا، توجہ سے سننا اس بات کو، وہ جنتی تھا، نیک تھا، اللہ کا بڑا قرب والا تھا اور امانت دار، دیانت دار تھا۔ جاؤ تم رات کو نا جا کر جہاں پہ آب زمزم کا کنواں ہے نا، وہاں پہ جا کر تم نے اس کی روح کو پکارنا، اس کی روح تمہیں جواب عطا کر دے گی، تمہیں اس کی روح سے مدد ملے گی۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں نا، وہ بندوں کی مدد کرتی ہیں، وہ بندوں کے حالات سے واقف ہوا کرتے ہیں۔ وہ بزرگ بھی کہتے ہیں نا، یہ بنا ہوا ہے کہ جمعرات کو روح آتی ہے گھر کے اندر، یہ کوئی ایسے نہیں، اصال ثواب کرنا چاہیے، روح آتی ہے، آ کر اصال ثواب کوئی اگر پیش کرتا ہے تو وہ راضی جاتی ہے، اور کوئی وہ گھر کے اندر مایوسی ہو، کوئی پڑھنے والا نہ ہو، بخشش کی دعا نہ کرنے والا ہو، تو وہ روح ناراض ہو کر جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے علماء کے کہنے پہ وہ آب زمزم بھرسے نے کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں نے تیرے پاس امانت رکھی تھی، وہ بتاؤ کہاں پہ ہے، تو تو چلا گیا۔ 3 دن ایسا کرتا رہا لیکن روح جواب نہ ملا۔ پھر دوبارہ علماء کے پاس آیا، فقہا کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا میں نے وہ عمل کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا۔ تو وہاں کے جو علماء تھے، فقہا تھے، انہوں نے کہا اللہ معاف کرے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جہنمی تو نہیں ہو گیا، اب بندہ بڑا پارسا تھا، پہلے علماء نے بشارت دی وہ جنتی ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، جاؤ آب زمزم کے کنویں کے قریب کھڑے ہو کر رات کو آواز دینا، تیری جواب دے گا، تیری امانت کا تیرے بتائے گا کہ کہاں پہ رکھی ہے۔ اب وہی علماء کہنے لگے کہ وہ جہنمی تو نہیں ہو گیا، کہیں جہنم میں تو نہیں چلا گیا۔ اب انہوں نے کہا آپ جائیں یمن میں، وہاں پہ ایک مقام ہے، میں نے وہ مقام پڑھا ہے لیکن ذہن میں نہیں رہا اس نام، جہاں وہاں پہ کھڑے ہونا، ایک کنواں ہے، وادی ہے، وہاں پہ کنواں ہے، وہاں پہ جہنمیوں کی روحیں آتی ہیں، جو جہنمی لوگ ہیں نا ان کی روحیں وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہیں، وہاں پہ جا کر آواز دینا، اس کا نام لینا، وہ تجھے جواب دے گا۔ حضرات گرامی وہ گیا یمن کے لیے سفر کیا، رات کو پہنچا، اسی مقام پہ پہنچ کر کنویں پہ کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، کہا فلاں بن فلاں میں آیا ہوں، میری امانت کہاں ہے؟ جب آواز دیا فوراً اس کی روح سامنے آ گئی، جب سامنے آئی اس بندے نے کہا اے امانت دار، تو بڑا نیک تھا، تیرے بارے میں دنیا میں یہ گواہی مجھے ملی کہ وہ جنتی ہے، تو دنیا کی امانتیں رکھتا تھا، بتا تجھے جنت نہیں ملی تو جہنمی کیسے ہو گیا؟ تو سننا، بات پہ غور کرنا۔ وہ کہنے لگا میں بڑا امانت دار تھا، علماء کے ذہن میں بھی ہے کہ میں جنتی ہوں، لیکن میں ادھر خراسان کا رہنے والا تھا، مکے چلا گیا، ادھر میری ایک رشتہ داروں سے میرا تعلق ٹوٹ گیا، ناراض ہو گئے، میں نے انہیں راضی نہیں کیا، میں نے ان سے رشتہ توڑا، جوڑا نہیں، فرمایا اس کی سزا رب نے میری ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا اور مجھے جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، یہ رشتہ جو توڑتا ہے، اس واقعہ سے پتا چلا کہ جو رشتے توڑتا ہے اس کی نمازیں، روزے، نیک اعمال کو بھی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ آج میرے کریم آقا کا فرمان سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو میرا امتی نا
رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، عمر کے اندر برکت چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، میرے رزق میں برکت آ جائے۔ فرمایا وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے، توڑے نہیں جوڑے۔ فرمایا جب جوڑے گا اللہ کریم اس کی زندگی میں برکت بھی دے گا اور رزق کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ علماء اہل تصوف نے کہا، اہل تصوف کہتے ہیں کہ ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ میرا کاروبار بھی بڑھ جائے، میرا رزق برکت آ جائے۔ آدمی برکتی کیوں ہے؟ پہلے کم ہوتا تھا نا، فصلیں تھوڑی ہوتی، برکت والا رزق ہوتا، بندے اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے، وہ رزق لے جاتے، وہ گندم کی صورت میں، چاولوں کی صورت میں، کپاس ہوتی بیچ دیتے۔ لیکن آج مقدار جو پیداوار کی ہے وہ بڑھ گئی، لیکن برکت اٹھ گئی۔ برکت کیوں اٹھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو نا تمہاری زندگی اور عمر میں برکت آ جائے، فرمایا 4 کام کرو۔ یہ حدیث پاک بھی ہے اور اولیاء کا یہ وظیفہ بھی ہے۔ کہا گیا کون سے 4 اعمال ہیں؟ فرمایا کہ ہمیشہ صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ اب صدقہ یہ نہیں کوئی دریا بہائے، فرمایا جتنا کوئی کر سکتا ہے، کم سے کم جو صدقہ کرتا ہے نا، فرمایا اپنی توفیق سے اس نے کرنا ہے، کتنا بھی کر لے۔ فرمایا جب صدقہ کرے گا، ہمارا تو ہے نا مائنڈ صدقہ کرنے سے رزق کم ہوتا ہے، نہیں میرے بھائیو، ایک یہی تو قانون ہے میرے رب کا۔ فرمایا کہ صدقہ کرنے سے بغیر تمہارا مال 100 میں سے 1 روپیہ 2.5 روپے آپ نے صدقہ کیا، بظاہر تو وہ کم ہوا، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ کم نہیں ہوتا، رب اسے دگنا بلکہ 10 گنا بڑھا کر اپنے بندے کو عطا کر دیتا۔ وہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ فرمایا دوسرا عمل یہ ہے کہ صلہ رحمی کرو، میرے بندوں سے رشتہ توڑو نہیں جوڑو، ان سے محبت کرو، میرے بندوں سے محبت کرو، تعلق جوڑو۔ ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، ان سے رشتہ قائم رکھو۔ میرے کریم آقا کتنے لاج پرور تھے، کتنے لاجپال تھے۔ میرے کریم آقا حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ میرے کریم کی پہلی زوجہ، جب آپ کا انتقال ہوگا نا تو آپ بعد میں بھی گھر کے اندر کوئی چیز پکتی، گوشت آپ زیبا بکرا کرتے دنبا، تو اس کے کچھ حصہ اٹھا کر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو سہیلیاں تھیں نا، جن سے آپ کی محبت تھی سیدہ کی، ان کے گھر بھجوا دیتے ہیں۔ یہ میرے کریم آقا رشتوں کو نبھانے والے۔ فرمایا صلہ رحمی کرو۔ فرمایا چوتھے نمبر پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو نا تمہاری زندگی اور رزق میں برکت آ جائے، فرمایا ہمیشہ وضو سے رہا کرو، ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ باوضو رہنے سے برکت آتی ہے۔ فرمایا ادھر باوضو رہ کر تم نے دنیا کا کام کیا، فرمایا اللہ کریم اس کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ باوضو رہنے سے بندہ عبادت میں ہوتا ہے، ایسے بھی وضو میں رہنا برکت کا کام ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرو۔ فرمایا یہ بھی عمل ایسا ہے کہ جس سے رزق میں بھی اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، دونوں معاملات میں برکت ہوتی ہے۔ آج غور کریں ہم، کیا ان چیزوں پہ ہم عمل پیرا ہے؟ میرے کریم نے تو درس دیا اخوت کا، صلہ رحمی کا، رشتے جوڑنے کا، تعلق جوڑنے کا۔ ہم کس حد تک رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اپنے آقا کے فرمان پہ کس حد تک عمل کر رہے ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا کہ جو تم سے رشتہ توڑتا ہے، فرمایا تم توڑنے والے نہ بنو، جوڑنے کی کوشش کرو۔ جو تمہیں نظر انداز کرتا ہے،
تم اسے نظر انداز نہ کرو جو تمہیں محروم رکھتا ہے، فرمایا تم اسے عطا کرو۔ میرے کریم کا یہ انداز ہے، یہ اسوہ رسول ہے میرے کریم کی زندگی کا۔ میں نے شروع میں عرض کی، جس پہلو کو سامنے رکھ لو، رسول اللہ کا ہر پہلو اس کائنات کے اندر تمہیں بے مثال نظر آئے گا۔ میرے کریم نے جس طرح رشتہ داروں سے تعلق رکھا، میرے کریم آقا، اب ماں تو میرے کریم آقا کی پہلے دنیا سے چلی گئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ ہیں جن کی گود میں مصطفیٰ پلے، جن کی سینے سے میرے رب نے مصطفیٰ کو غذا عطا کی، وہ حلیمہ سعدیہ۔ میرے کریم آقا ایک مقام پہ بیٹھے ہیں، وہ عمر ضعیف ہو چکی ہے، بالکل بزرگ ہے، چلتی آ رہی ہیں۔ میرے کریم نے دیکھا نا حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے، رسول اللہ کھڑے ہوئے ہو کر اپنی چادر مبارک اتاری۔ اب عام چادر نہیں ہے، عام چادر نہیں ہے، وہ چادر ہے جسے رب جس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہہ کر اس چادر کے تذکرے قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ رسول اللہ نے وہ چادر اتار کر زمین پہ بچھا دی مصطفیٰ نے، اور اوپر بٹھایا۔ صحابہ نے دیکھا، کہنے لگے کوئی بڑی قسمت والی عورت ہے، بڑی کوئی مقدروں کی دھنی عورت ہے، جس کو اتنا رسول اللہ عزت دے رہے ہیں، اتنا جس کو پروٹوکول باقاعدہ نبوت سے مل رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، یہ لوگوں، یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، جس کے سینے سے اللہ نے مجھے رزق عطا فرمایا۔ میرا کریم تو ایسا لطیفال ہے، رشتوں کو نبھانے کا درس دیا۔ اللہ نے بھی حکم دیا، وَبِذِي الْقُرْبَى، اے لوگوں اپنے رشتہ داروں سے رشتے ناطے قائم رکھا کرو، کوئی ہو جائے تھوڑا بہتا تو نظر انداز کر دیا کرو، اس پہ دشمنیاں نہ پالا کرو، ان پہ تھوڑی سی بات پہ رشتے توڑا نہ کرو۔ رشتہ مانگا بہن سے، اس نے نہیں دیا، ناراض ہو گئے، بھائی سے مانگا رشتہ نہیں دیا، اس نے ناراض ہو گئے۔ یہ تو خود کہتے ہیں رب کے امر کے بغیر پتا بھی نہیں حرکت کر سکتا، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ پھر اگر انہوں نے نہیں دیا تو یہ سمجھا کرو کہ انہوں نے نہیں دیا، رب کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا، رب کی طرف سے یہ رشتہ ہونا منظور نہیں تھا، یہ سمجھا کرو۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ میری بہن مجرم ہے، میرا بھائی مجرم ہے، میرا رشتہ دار مجرم ہے۔ لہٰذا رشتوں کو پالیں، صلہ رحمی کرنا بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ کے اسوہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔